الحمدللہ یہ جمعے کا بہت بابرکت دن ہے اور یہ شعبان کا بہت بہترین مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہت مشہور دعا ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں فرمائی ہیں، لیکن اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کا تذکرہ کیا: رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ہے، برکت اس میں خیر، اس کو بابرکت فرمائے۔ اور فرمائے کہ وبلغنا رمضان، اور پھر ہمیں رمضان تک خیر و خوبی کے ساتھ پہنچائے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور مہینہ ہے۔ اس کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت وہ بہت قیمتی ہے۔ اس میں ہر عمل اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں کوئی اگر سنت عمل کرتے ہیں، نفل عمل کرتے ہیں، اس کو اللہ فرض کے بدلے میں شمار کرتے ہیں، اللہ فجر فرض کا اجر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اس میں ایک فرض ادا کر رمضان میں، اس کو 70 فرضوں کے ثواب ملتے ہیں۔ جو بھی خیر کے کام آدمی کرے، جتنے بھی کر سکتے ہیں، تو وہ کی کمائی کا ایک مہینہ ہے، نیکی کمانے کا ایک مہینہ ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اس کا تذکرہ کی، وہ بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک پہنچائے۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ابھی شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے روزے رکھتے تھے، اور مہینوں میں بھی روزے رکھتے تھے۔ روزہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن بھی روزے سے ہوتے تھے، اور جمعرات کے دن بطور خاص۔ اسی فرمایا کہ پیر کے دن میرے پیدائش کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر کے دن میرے پیدائش کا دن ہے، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے پاس جائے اور میں روزے سے ہوں۔ یعنی اس پیدائش کی خوشی میں، پیدائش کے دن لوگ مناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ میرے پیدائش جو ہے وہ پیر کے دن ہے۔ اور پھر جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری ہفتے کی جو عمل ہے وہ آسمان میں جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں انسانوں کے اعمال پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سمیع ذات ہے، بصیر ذات ہے، جو انسان جو کچھ کرتے ہیں کوئی اس طرح چیز نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی جو اس کے جو آنکھ ہے اس سے کوئی چیز جو ہے دور ہو، کوئی اس کو نظر نہ آئے۔ ایک کالی چیونٹی کالی رات پہ اگر کالی پتھر کے اوپر بھی وہ رینگتی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھتے۔ اور یہ دنیا کے جو کیمرے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے، کیمرے کی آنکھ کیا ہے پتہ نہیں، اس کو صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ بہت سارے جگہوں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی تار ہی نہیں ہوتی، یا اگر اس کے پیچھے کوئی مشین ہو بھی ریکارڈ بھی کر رہا ہو، لیکن وہ ہر آدمی کو کون دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں فارغ کہ ہر کیمرے کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو، کس کو دیکھ رہا ہو، اور وہ کبھی کوئی کیس ہو جائے کہتے کیمرے چیک کرو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، وہ انسان دیکھے۔ اور فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، ہر انسان کے اوپر ایک نگران اس کی موجود ہے، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر آدمی کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں،
تو پھر بھی انسانوں کے اعمال کی جو باقاعدہ رجسٹر ہے، ہر آدمی کی جو بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں پرستی ملتے اور قیامت کے دن یہ تمام رجسٹر، یہ تمام عمل نامے جب کھولیں گے انسان کہیں گے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ انسان کہیں گے تو یہ کس طرح کتاب ہے، یہ تو بہت عجیب رجسٹر ہے، یہ تو بہت عجیب عمل نامہ ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ کوئی بھی عمل، کوئی معمولی ہو، کوئی بھی کام اس طرح نہیں جو اس رجسٹر سے باہر ہو۔ اور اللہ کی طرف فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر آدمی کے عمل اللہ نے اس گردن کے اندر کوئی کہ جس طرح کسی پروگرام میں بھی جاتے اور پروگرام میں کاٹ دیتے وہ گلے میں ڈالتے، تو اسی طرح ہر آدمی کا عمل نامہ اس کی گردن میں موجود ہے۔ اور فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ قیامت کے دن ہم اس کو ایک کل کتاب کی شکل میں نکال دیں، کل کے دیکھیں گے، آپ دیکھو اپنے عمل کو خود پڑھو، اور انسان نے جو کچھ کیا ہو وہ ہے کہ جس طرح آج کل کیمرے لگے ہیں، ویڈیوز ہے، آپ کسی مارکیٹ میں جائیں اور تم کوئی بھی کام کرے اور وہ مالک کی آپ کو اوپر شبہ جائے تو آپ کو پورے ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے فلان جگہ سے آپ داخل ہو گئے، فلان جگہ سے آپ نکلے، فلان چیز آپ نے لیا۔ یہ دنیا کی وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو دربار ہے اس میں تو کوئی چیز اللہ سے چھپا ہوا نہیں، لیکن پھر بھی پھر کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے عمل دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے پاس جائے اور میں روزے سے ہوں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ہر اسلامی مہینے کے 12، 13، 14 تاریخ کو، 13، 14، 15 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اس کو ایام 20 بولتے ہیں، اس کو روزے رکھتے تھے۔ اس طرح محرم کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9، 10، پہلے 10 پھر کہا کہ اس ساتھ ایک دن اور اضافہ کرو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ، اس لیے کہ آگے چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انسان ایک ٹریننگ سے گزر جائے، ایک مرحلے سے گزر جائے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میں اس شعبان کا خصوصی تذکرہ کیا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے۔ اور یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بھی بہت بابرکت مہینہ ہے۔ بہت سارے جگہوں میں ہمارے علاقوں میں صبح خیبر میں اس رجب کی مہینے کو بزرگ بولتے ہیں، بزرگ اس آدمی کو بولتے جو نیک آدمی ہو، جو بہت زیادہ محترم ہو، بہت زیادہ قابل قدر ہو، اس کو بزرگ بولتے ہیں۔ اور اس مہینے کو بزرگ بولتے ہیں، اس وجہ سے یہ مہینہ ادھر لوگ بہت محترم سمجھتے ہیں۔ اکثر زکات، صدقات، خیر کے کام لوگ اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ اب اس مہینے کے جو رجب کا جو مہینہ ہے اس میں 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ جو معراج کا واقعہ ہے وہ بہت مشہور، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ فرمایا کہ پاک ہے روزہ، پاک ہے سبحان الذی، پاک ہے روزہ اسری بعبدہ جو لے کے گئے اپنے بندے کو لیلا رات کے ایک معمولی حصے میں من المسجد الحرام بیت اللہ شریف سے مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا بیت المقدس جہاں پر موجودہ ہے غزہ ہے، جہاں پر بیت المقدس قبلہ اول موجود ہے مسلمانوں کے، اسی اور بیت اللہ کے درمیان تقریباً کئی مہینوں کے سفر ہے، قافلے مہینوں میں پہنچتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی حصے میں رات کی ادھر پہنچے اور ادھر سے پھر آگے جو سفر ہے ادھر بیت المقدس سے آگے آسمانوں کے سفر، جنت اور جہنم کے سیر اور مختلف مشاہدہ کر کے رات کے معمولی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اب یہ کوئی خواب میں نہیں ہوا واقعہ، خواب میں اگر ہو تو ابو جہل اور ابو لہب اور ابو شیبہ اس کی کیوں انکار کرے؟ خواب میں تو ہم بھی
ادھر سوئے ہوتے اپنے بستر پہ، اور کبھی کبھی جو نیک آدمی ہوتے وہ بیت اللہ کے طواف کر رہے ہوتے، بستر پہ ہوتے لیکن بیت اللہ کے طواف کر رہے ہوتے، مسجد نبوی کی دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں موجود ہوتے، اور سوئے ادھر ہے۔ اور جو آدمی امریکہ اور یورپ کے شوقین ہے وہ سوئے ہوتے اپنے بستر پہ، لیکن برگیس جو ہے ہاتھ میں، اور نیو یارک کے روڈ سے اتر رہے، ادھر سے نکل رہے اور امریکہ میں گھوم رہے، لیکن جب صبح وہ خواب بیان کرے کوئی سے نہیں کہے کہ تم جھوٹ بولتے، تم تو رات ادھر سوئے تھے، اس لیے کہ خواب میں ہر آدمی کام کرتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جاتے تو پھر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد عنصری کے ساتھ، اس بدن کے ساتھ، اس جسد کے ساتھ ادھر بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، ادھر سے آسمانوں تک، تمام مختلف انبیاء کی ملاقاتیں، جنت اور جہنم کے سیر، اور جو امام الانبیاء کی جو لقب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امام الانبیاء کی لقب دی ہے، اس لیے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کھڑا تھا اور سب میں، اور تمام انبیاء موجود تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی نبی آگے ہو جائیں گے، کسی کو کوئی امامت کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا، مجھے کہا کہ تم امامت کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنائے، اس امت کو تمام انبیاء کو امتوں سے بہتر بنائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 27 رجب ہے اس میں یہ معراج کا واقعہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد عنصری کے ساتھ ہی کیا، ایک فضیلت اس امت کو اللہ نے دی۔ اور اس رجب کے 18 رجب کو حضرت عثمان غنی رضی کی شہادت ہے۔ عثمان غنی رضی خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہو جائے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور بعد میں جتنے صحابہ کرام ہیں اس کے ساتھ ہر صحابی اس کے کردار، اس کی پوری تاریخ زندگی، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ عثمان غنی رضی کی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ عثمان غنی رضی کی زندگی میں دو چیزیں جو میرے لیے ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے، اس میں ایک تو عثمان غنی رضی کی سخاوت ہے، دونوں ہاتھ سے بات خرچ کیا، جمع نہیں کیا جس طرح آج کل ہم صبح شام اس سل پہ کیسے جمع کریں کہ جب اعلان ہو جائے کوئی کام ہے جی سب اس پہ صدقات پیش کرو جی اعانت کرو، لوگ ہر آدمی کوئی کی جیب میں بچھو۔ عثمان غنی رضی جہاں کوئی موقع ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی ضرورت ہے تو عثمان غنی رضی تھے۔ مسجد مدینے میں کنواں نہیں ہے پانی کے لیے، ایک یہودی کا کنواں ہے، ادھر جب مسلمان عورت جاتی تھی تو یہودی بد اخلاقی سے اس سے پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش کوئی مل جائے کنواں خریدے، عثمان غنی رضی نے خرید کے مسلمانوں کو حوالہ کیا۔ اور یہ مختلف مواقع پہ، پھر غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ روم کے فوج کے ساتھ مقابلہ ہے، تبوک جانا ہے، کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مختلف صحابہ جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ادھر ہو، حضرت عمر فاروق ادھر ہو، کے درمیان مقابلہ ہے، حضرت عمر فاروق ادھر فرماتے ہیں کہ ہر موقع پہ ابوبکر آگے جاتے ہیں، آج میں مقابلہ جیتوں گا، اس سے آگے نکلوں گا، اور گھر جاتے ہیں، گھر کے سامان جمع کرتے، اپنے سامان کو گھر میں چھوڑ کے وعدے لاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کیا عمر؟ کہا جی آدھا گھر چھوڑ کے آدھا لایا ہوں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق اور تشریف لاتے، پوچھا ابوبکر کیا لایا؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ تھا اٹھا کے لایا ہوں۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، عقیدت دیکھی، سوچ دیکھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ایک صحابی جو بہت سے دلاتے تھے تو منافقین کہتے تھے دیکھو یہ ریاکار ہے، ریاکاری کر رہے، جو کم لاتے تھے۔ ایک صحابی نے اس کے گھر پہ کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا کیسے پیچھے رہ جاؤ؟ پوری رات ایک یہودی کے باغ میں اس کو مزدوری کی، پانی پلایا، اور صبح کچھ کھجور مل گئے اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ منافقین نے کہا دیکھو اس کھجور سے یہ روم فتح کر رہے، تبوک کوئی آسان مقابلہ ہے،
کہ ادھر ایک کھجور سے پتہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو ڈیر کے اوپر تمام ڈیر کے اوپر ڈال دیا اور کہا سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، سب کے اوپر غالب ہے. عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے اور ایک بار جو ہے انہوں نے اونٹنیوں کی ایک ریوولٹ پیش کیا، پھر گھوڑوں کے نقد رقم اور درہم و دینار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. ہر موقع پہ اللہ کے رسول میں خرچ کیا، صاحب سخاوت. اور دوسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ حیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس واقعے کو بیان کر کے ختم کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرکت نہیں کی، اسی اندر موجود تھے. تھوڑے سے پاؤں کے کیسا کپڑے سے باہر ہے، لیکن اس کے بعد عمر فاروق ادھر تشریف لائے. اللہ کے نبی اس طرح موجود ہے. عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی ہو کے بیٹھ گئے اور پاؤں کا جو حصہ جو دودھی سے باہر نظر آ رہا تھا اس کو ڈانپ دیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضرت عمر فاروق آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن جب عثمان غنی تشریف لائے تو آپ سیدھے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کہا کہ اس آدمی سے میں حیا نہ کرو جس سے فرشتے حیا کرتے. حیا بہترین عثمان غنی رضی اللہ کا بہت پورے اس کی زندگی کا خلاصہ ہے. امت کو ایک سبق دے کہ حیا اپناؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر امت کے ہر دین کے اس کے ایک اخلاق ہے، اور فرمایا کہ وہ خلق الاسلام الحیا، حیا ہے. لیکن آج 14 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں سرخ پھول لوگ خواتین کو تنگ کرنا، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ان تعلیمی اداروں کو تعلیمی ادارے کہنا غلط ہے. یہ قتل گاہیں ہے، اس میں جو بچی ہمارے جا رہے ہیں اس کی حیات کے ساتھ لوگ کھیلتے. اور کتنے افسوسناک واقعہ ہے کہ یورپ اور مغرب کے جو تہذیب ہم نے اپنایا، بہائی ہم کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان اس کے ہاتھ میں سرخ پھول لے کر لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے. اور پچھلے سال میں بہت عجیب واقعہ ہوا کہ ایک نوجوان کڑے ہیں راستے میں، لڑکی آ رہے ہیں اور اس کو پھول پیش کرتے. ایک لڑکی جب وہ آ رہی تو اس نے سمجھا کہ تو میرے بھائی ہے، پہچان لیا، لیکن وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ میرے بہن ہے، وہ پردے میں تھی. وہ بار بار اس کو پھول پیش کرتے ہیں، وہ نہیں لے رہی ہے. لیکن بالآخر جب اس کو بہت مجبور کیا، اس کے حجاب جب گر جاتی ہے تو پتہ چلا کہ اس کی بہن ہے. اپنی بہن کو یہ جو 14 فروری کے جو ویلنٹائن ڈے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں محبوبوں کا دن ہے، یہ عاشقوں کا دن ہے. اور ہم نے اسلام کے وہ بہترین اصولوں کو چھوڑ کے اس کو اپنایا. تم محبت کرتے ہیں تو اپنی ماں سے کرو. ماں گھر میں بیٹھی ہے بیچاری، تم اس کو سلام نہیں کر رہے، اور باہر تم محبت بانٹ رہے. آپ کے بہن محبت کی مستحق ہے، ادھر تم محبت نہیں کرتے. گھر کی خواتین اس کے پاس تو جا نہیں رہے، اپنے والد سے تو محبت نہیں کرتے، بھائی سے محبت نہیں کرتے، اپنے علاقے کے بزرگ اور محترم سے محبت نہیں کرتے. اور تم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ تم یورپ اور مغرب کے جو گندا سم ہے، جو ان کے معاشرے کو تباہ برباد کیا، اس پاکستان جو لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ بزرگ جو قبر میں موجود ہو، وہ جس نے شہادت کی پیش کی اس پاکستان کو لینے کے لیے، نوجوانوں نے اپنی جوانی قربان کی. اور آج ایک نوجوان اتنے وہ گر جائے، اتنے وہ بے حیا ہو جائے، اتنے وہ غلطی کے راستے کے اوپر قرآن و حدیث سے دور ہو جائے، کن راستے کے اوپر چلتے. اس لیے ہمیں مغرب کو نہیں، اسلام اور شریعت اور دین اور یہ قرآن، اس میں خیر ہے. برکت کی کتاب، سکون کی کتاب، اطمینان کی کتاب، خوشی کی کتاب. واللہ یہ ہے لوگ جو دھوم رہے، دیکھو ابھی نماز کا وقت ہے لیکن دکانیں کھلی ہیں. لوگ سمجھتے کس پہ پڑھا ہے، اس پہ کہا نہیں، کامیابی اس پہ. اسی یہ جو مؤذن اعلان کرتے ہیں کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، نماز کی کامیابی کے لیے، کامیابی تو ہے. کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان مارکیٹوں سے، بازاروں سے لے کر بیٹھ کو سمجھنا نہیں ہے، لیکن جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو نماز اور اذان کی چیز کو کوئی خیال نہیں ہے، دکانوں میں بیٹھے وہ سے سکون سے خالی رہیں گے. کما بھی لے کوئی سکون حاصل نہیں کر سکتے.
اس لیے میرے بھائیو ابھی رمضان کا بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں، ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں، ہم نمازی بنے، ہم سچائی کو اپنائیں، ہم دین کو اپنائیں، اسلام کو اپنائیں، اس میں بہت خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتہ۔